اگر آپ منافق لوگوں کو قابو کرنا چاہتے ہیں تو یہ 10 طریقے آپ کے لیے ہیں. یقین مانے منافق لوگ آپ کے پاؤں پکڑنے پر مجبور ہو جائیں گے. منافقت خاموشی سے رشتوں اور ماحول کو کمزور کر دیتی ہے، مگر یاد رکھیے اس کا مقابلہ غیر اخلاقی انتقام سے نہیں بلکہ عقل، وقار اور منصوبہ بندی سے کیا جاتا ہے. آج میں آپ کو 10 واضح موضوعات میں کچھ 30 عملی طریقے بتا رہا ہوں جو ہر موضوع ایک مختلف پیراگراف میں ہوگا، یقین مانیں، تاکہ آپ مؤثر، مہذب اور نتیجہ خیز انداز میں منافق لوگوں کا مقابلہ کر سکیں. سب سے پہلی بات یاد رکھیں، اپنی بنیاد مضبوط رکھیں. سب سے پہلے اپنی خود مختاری اور اصولوں کو واضح کریں. جب آپ خود واضح ہوں گے تو دوسروں کی منافقت آپ پہ کوئی برا امپیکٹ نہیں ڈال سکے گی. دوسری بات، اپنے قول و فعل میں یکسانیت پیدا کریں. عمل آپ کی سب سے بڑی شہادت ہے. حدود طے کریں، پہلے سے اپنی حدود واضح کر دیں اور نرمی سے مگر پختگی کے ساتھ ان کا اظہار بھی کریں. جب کوئی بار بار آپ کی جو باؤنڈریز ہے ان کی حدوں کو توڑنے کی کوشش کریں تو تحمل کے ساتھ، سرعام نہیں بلکہ نجی طور پر اس کے ساتھ بات کریں. اور جذباتی بلیک میلنگ یا دباؤ کو آپ نے کبھی بھی قبول نہیں کرنا. حدود کے خلاف رویہ روکا جا سکتا ہے لیکن دباؤ قبول نہیں کرنا. آپ نے بات چیت کا فن اپنائیں، سیدھے اور مہذب سوالات کریں تاکہ سامنے والے کو دفاعی انداز میں منہ موڑنے کا موقع کبھی نہ ملے. الزام تراشی کی بجائے وضاحت مانگیں. مثال کے طور پر، آپ نے یہ کیوں کہا؟ تنازع کو عوامی تماشے میں تبدیل کرنے کی بجائے نجی سطح پر حل کرنے کی کوشش بھی کریں اور ثبوت محفوظ رکھیں. اہم معاملات میں تحریر اور ریکارڈ رکھنا آپ کی حفاظت ہے. میسیجز، ای میلز اور ملاقاتوں کے نوٹس سنبھال کر رکھیں تاکہ ضرورت پڑنے پر حقائق سامنے لا سکیں. اور ثبوت کو جذباتی انداز میں نہیں بلکہ منطقی ترتیب سے آپ نے اس کو پیش کرنا ہے. اور مثبت نیٹ ورک بنائیں. اپنے آپ کو اکیلا محسوس بالکل نہ کریں. اپنے قابل اور ایماندار ساتھیوں کا نیٹ ورک مضبوط کریں. سچ بولنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں اور جب مناسب ہو تو گروپس کے اندر حقیقت کو شو کیس بھی کریں. اور اکیلے حملہ آور کے مقابلے میں ایک متحد جماعت جو ہوتی ہے یہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے، یاد رکھیں. اور پیشہ ورانہ اسٹریٹجی، پروفیشنل اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں. کام کی جگہ جو ہے اس پر ذاتی معاملات کو پیشہ ورانہ رکھیں. ادارے کی پالیسیز اور ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کو ان کو آپ نے جانچ پڑتال کرنی ہے اور انہی کے مطابق آپ نے انیشیٹو لینا. اگر معاملہ بڑھ جائے تو HR یا کسی تھرڈ پارٹی کو شامل کریں تاکہ شفاف طریقے سے حل بھی نکل سکے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا وقت اور توانائی بھی بچانی ہے. ہر جھگڑے میں پڑنے سے بہتر ہے اپنے وقت اور توانائی کو بچانا ہے. بعض اوقات معاف کرنا حکمت ہوتی ہے مگر سبق ضرور لیں تاکہ دوبارہ یہ ریپیٹ نہ کیا جائے. اور ہاں، اپنی ذاتی ترقی اور سکون پر بھی آپ نے فوکس کرنا ہے. یہی طویل مدت میں بہترین جواب ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تضاد کو یہ بھی نمایاں کریں. جب ضروری ہو تو سوالات کے ذریعے تضاد واضح کریں، مثالیں دیں اور حقائق بھی سامنے رکھیں. حدود کی خلاف ورزی پر فوری مگر مہذب نوٹس دیں تاکہ دوسرا فریق آپ کی سنجیدگی کو سمجھے. شور مچانے کی بجائے منطقی انداز میں آپ نے تضاد ضرور رکھنا ہے. اپنے رویے سے مثال بننا ہے. آپ نے منافقت کا مقابلہ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود ایمانداری کا نمونہ بن جائیں. عزت کے ساتھ بات کریں اور اپنے عمل کو دلیل بننے دیں. آپ کی مثبت مثال دوسروں پر دیر پا اثر ڈالے گی. اور آخر میں یاد رکھیں، اسٹریٹجی اور سلیکشن. اگر آپ ہر طریقہ آزمانے کے بعد تبدیلی نہ آئے تو وقتی دوری اختیار کر لیں. کبھی فاصلے میں بھی حکمت ہوتی ہے، یاد رکھیے. سنگین صورتحال میں قانونی ادارہ جاتی رستہ آپ نے ضرور اختیار کرنا ہے اور آخر میں اپنے دل کا سکون آپ نے مقدم رکھنا ہے. عزت کے ساتھ آگے بڑھنا تلخ ضد سے بہت بہتر ہے.